السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون قل نهبطوا ہم نے کہا اہبطوا اتر جاؤ منہا یہاں سے جمیعاً سب کے سب فإما يأتينكم تو جب کبھی بھی اور ضرور آئے گی تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن ہدایت فمن تبع اور جس کسی نے پیروی کی ہدایا میری ہدایت کی فلا خوف علیہم تو نہیں ہوگا خوف ان پر ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ ہوں گے غمگین فلا خوف لہم کیوں نہیں ہے فلا علیہم خوف کیوں نہیں ہے ولا یحزنون کیوں نہیں ہے یہ ہم یہاں پہ کیوں ایڈ کیا گیا ہے اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ اگر آپ لوگوں نے قرآن مجید کھولا ہوا ہے یا کہ نہیں اگر تو قرآن مجید کھولا ہوا ہے تو آپ کو پتا ہوگا میں کیا بات کر رہا ہوں فلا خوف علیہم یہ آیت اللہ رب العزت نے ایسے ہی منتخب کیوں کی ہے چونکہ عربی زبان انسان کی زبان ہے تو انسان کو فرق سمجھ آتا ہے اور اللہ رب العزت نے جو حکمت اس کے پیچھے پوشیدہ رکھی ہے پنہا رکھی ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں فلا خوف لہم کیوں نہیں کیا فلا علیہم خوف کا انتخاب کیوں نہیں کیا فلا خوف علیہم کا ہی انتخاب کیوں کیا آگے ہے ولا ہم یحزنون ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے یا ہوتے ہیں یا ہوں گے اب یہاں پہ ہم کو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں تھی اگر بات کو پورا کرنا ہوتا تو کہا جا سکتا تھا ولا یحزنون اور وہ غمگین نہیں ہوتے حالانکہ اس کا معنی یہ بنتا ہے ولا ہم یحزنون اور نہیں ہیں وہ لوگ جو غمگین ہوتے ہیں یہ وہ نہیں ہیں جو غمگین ہوتے ہیں یہ ہے در حقیقت موجودہ معنی لیکن ولا یحزنون کا معنی ہوتا وہ غمگین نہیں ہوتے آگے ہے ولا حزن علیہم یہ بھی ہو سکتا تھا جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا خوف علیہم ولا حزن علیہم کہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان پر غم نہیں ہوگا ان پر غم نہیں ہوگا تو حزن علیہم کا استعمال کیوں نہیں کیا ہم نے پہلے کچھ سوال میں نے چھوڑے تھے اب جو اگلا حصہ ہے آج اس کو بھی انشاءاللہ کوشش کر کے ہم کور کریں گے تو روٹین کے مطابق ہم اپنے آپ کو پچھلی کلاس کے ساتھ اٹیچ رکھنے کے لیے اور یاد رکھنے کے لیے ریکیپ کرتے ہیں تو جی کچھ یاد ہے کہ کل ہم نے کیا بات کی تھی اور کیا سوال چھوڑے تھے جو میں نے ہوم ورک دیا تھا کس نے کام کیا جی سر پہلے تو ہم نے ڈیٹیل میں جو بات کی تھی وہ ٹیسٹ پہ ڈسکشن کی تھی اور اس کے بعد جو مینلی کوشچن تھے وہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون پہ تھے۔ اس میں آپ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے لا خوف علیہم فلا خوف علیہم ہی کیوں یوز کیا ہے؟ اس میں یہ بھی تو آ سکتا تھا نا، فلا خوف علیہم کا معنی ہے نہیں ہوگا خوف ان پر، اور ولا خوف علیہم بھی تو ہو سکتا تھا نا، سوری ولا خوف لہم، یعنی کہ اعلیٰ کی بجائے لام کا حرف جر بھی تو استعمال ہو سکتا تھا۔ اعلیٰ ہی کیوں آیا یہاں پہ؟ جب ہم کہیں گے ولا خوف لہم تو اس کا معنی ہوگا اور نہیں ہے خوف ان کے لیے، there is no fear for them۔ اور اگر یہ بھی تو سیکوینس ہو سکتا نا کہ جو علیہم ہے وہ پہلے آ جاتا خوفن سے اور ہو جاتا ولا علیہم خوفن، تو اس کا معنی یہ لکھا تھا آپ نے یہی نہیں ہوں گے جن پر خوف ہوگا، تو یہ والے سیکوینس کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے کیے؟ اور جو فلا خوف علیہم کیوں آیا ہے، یہ میرے لیے ہم نے کوشچنز رکھے تھے۔ کس نے کوئی جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے ہوم ورک کس نے کی ہے who got something to say جی
یہی نہیں ہوں گے جن پر خوف ہوگا، مفہوم صرف یہی لوگ نہیں ہیں جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے جن پر خوف ہوگا، بلکہ ان کے علاوہ بھی ایسے لوگ ہوں گے جن پر خوف ہوگا۔ نہیں ہے خوف ان پر، مفہوم کو کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ کسی دشمن کا، نہ کسی قسم کے شر کا۔ ہاں، یہ رائج معنی ہے، لیکن جو چیز سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، وی ہیو ٹو لک ایٹ دس آیا ڈفرینٹلی، ٹھیک ہے؟ آپ نے جو رائج معنی کیا وہ ٹھیک کیا، لیکن جو معنی ہمیں جس کی تلاش کر رہے ہیں، وی آر لوکنگ ایٹ دیٹ کہ کیا سر ممکن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی اگر آپ کا سوال خوف کے بارے میں ہے تو خوف، دو طرح کے خوف کا ذکر ہے، جس میں ایک تو وہ خوف جو انسان کو کسی تکلیف کی وجہ سے ہوتی ہے، جو آلریڈی ہو چکا ہے کچھ حادثہ، تو اس کی وجہ سے دوبارہ نہ ہو، یہ یا آپ اس کو، وجہ سے آپ نے سوال ایکسپیرئنس سمجھا کے اوپر خوف۔ کہ سوال سمجھا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ جی وہی مجھے یہ سمجھ آیا کہ ہم خوف کے بارے میں نہیں 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 نہیں، جی کل آپ کلاس میں تھے، آئی تھنک یو ور۔ میں ہاں کلاس میں تھی، لیکن مجھے ابھی بھی آپ لوگوں نے ریپیٹ کیا تو مجھے ایکچولی سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا لفظ کوشچن خوف ہے۔ کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہمیں خوف اٹ سیلف کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے آیت اوکے کے انتخاب کی، آیت کے انتخاب کے پیچھے جو حکمت ہے، ٹھیک ہے؟ میں جی نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ کی محنت ضائع ہو، تو خوف از ٹھیک از ناٹ اے ٹاپک رائٹ ناؤ۔ ہمارا جو پوائنٹ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو آیت کے اندر الفاظ کی ترتیب کو منتخب کیا ہے، ایسا کیوں کیا ہے؟ مثال کے طور پہ عربی زبان ہے، ہم انسانوں کی زبان ہے، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ بولتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ جب الفاظ کی ترتیب کو آگے پیچھے کیا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی فرق پڑتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو نارمل ترتیب جو عام فہم ہو یا عام روٹین میں استعمال ہوتی ہو، اس کا انتخاب کیوں نہیں کیا، اور ایک یونیک انداز سے الفاظ کو ترتیب دیا ہے؟ کیوں ترتیب دیا ہے؟ تو کیا ہوتا ہے جب ایسے ترتیب کو اللہ رب العزت پسند کرتے ہیں یا منتخب کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر ابھی جیسے سسٹر نے بولا ولا خوف لہم ولا علیہم خوف، ولا خوف علیہم، یہ تین ڈفرینٹ اینگل سے اس آیت کو دیکھا جا سکتا ہے، اور تینوں کی راتیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے انتخاب کے پیچھے حکمت ہے، اس حکمت کو ڈھونڈنے کی کوشش ہے۔ خوف کی بات نہیں ہم کر رہے، خوف از ناٹ آر مین ٹاپک رائٹ ناؤ، ابھی اس کو کور کریں گے، از گوئنگ ٹو بی آن دا اینڈ، لیکن ترتیب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جیسے ابھی السلام سسٹر افشان علیکم نے کچھ۔ سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر جو آپ نے پہلے بتایا تھا اس میں فتابہ علیہ میں تابہ علیہ میں، اور پھر آپ نے کہا تھا کہ اگر تابہ علیہ ہی ہوتا تو آپ نے جو اس کا ڈفرینس بتایا تھا اس میں تھوڑا سا میں نے اس پہ رکھی کیا تھا کہ اگر علیہ ہی ہوتا تو آپ نے بتایا تھا پہلے کہ اللہ توبہ قبول کر رہا ہے، اگر یہ ہوتا تابہ علیہ تو توبہ کی جا رہی ہے، تو اس میں جو ڈفرینس ملتا ہے تو سم ہاؤ وہ میں نے ویسا نہیں ہے، وہ ویسا نہیں۔ وہ ویسا نہیں ہے۔ اچھا سر، دوسرا ایک اور پوائنٹ تھا یہاں پر جو استعمال ہوا ہے نا پہلے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، جو اما ہے اس میں تھوڑا جو فا کا استعمال ہے وہ ربط کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسے فَإِمَّا پھر فَمَن تَبَعَ فَتَبِعَ اینڈ دین فَلَا خَوْفٌ، یہ سب مجھے کنیکشن ان کا لگا کہ ایک تو پہلے یہ جملہ اسمیہ ہے اور جو فا کا استعمال پہلے ہوا ہے، یعنی اور شرط ہے اس نے پیروی کی، یعنی ضرور آئے گی ہدایت، مگر شرط کیا ہے کہ اس نے پیروی کی، اور اس کا جواب جو آگے ہے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، یعنی جواب بھی شرط پر استعمال ہوا ہے، تو it somehow connects to the first thing فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، کہ ہدایت تب آئے گی اگر تابع ہوئے اور ان پر کوئی خوف نہیں ہے، علیہم وہ تو یعنی فی کہ الحال ان انشاءاللہ۔ ہاں چلو میں آسان کر دیتا ہوں، let me save your time، ٹھیک ہے؟ اللہ کے کوئی ابھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہے، جزاکم اللہ خیر، ابھی سر سمجھیے۔ جی سر ایک پوائنٹ جو میرے مائنڈ میں آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جیسے ہمارے پاس عربک کے اندر کسی فعل کے ساتھ یا اس کے مصدر کے ساتھ پریپوزیشن حرف جر چینج ہوتا ہے نا، تو
کا میننگ چینج ہو جاتا ہے. اب آپ نے جیسے کہا فلا خوف علیہم ہمارے پاس قرآن میں ہے نا, تو اس سے کیا مراد ہے, اور جب خوف کے ساتھ لام کی کا پریپوزیشن لگ رہا ہے تو اس سے میننگ میں جو چینج مجھے فیل ہو رہا ہے کہ جب ہم کہیں گے ولا خوف لہم تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ ان کے لیے خوف نہیں ہے, خوف ان کے لیے نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی ان کے لیے کسی قسم کا کوئی خوف ہے ہی نہیں ہے نا. جب ہم کہیں گے فلا خوف علیہم تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ ان پر جو خوف ہے وہ طاری نہیں ہو رہا ہے, مطلب لائک ان کے پاس سچویشن آ سکتی ہے جس میں ان پر خوف کی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے, لیکن وہ جو خوف ہے نا ان کے اوپر طاری نہیں ہو رہا ہے. پہلا معنی آپ نے بڑا پیارا کیا, یو آر رائٹ. جو اس میں سے دوسرے سمجھ میں آئی. تھوڑا سا فرق ہے, بٹ یو آر پریٹی کلوز. اب اس کو سمجھ لیتے ہیں. ایک ہوتا ہے ولا خوف لہم, تو اس کا معنی جیسے ابھی سسٹر نے کہا کہ ان کے لیے کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا, تو یہ تو بات غلط ہو گئی. کیسے غلط ہو گئی؟ ہمیں تو خوف ہے. خوف کس بات کا ہے؟ اللہ کا خوف ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. جہنم کا خوف ہونا چاہیے. ومن خشی الرحمن بالغیب, جو اللہ سے تنہائی میں ڈر گیا. ومن خشی الرحمن بالغیب انا نخاف من ربنا, ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں. یوم ابوسا قمطریرا, ٹھیک ہے, سورہ. تو ہوتا کیا ہے سورہ دہر میں ہوتا کیا ہے کہ خوف کا مکمل طور پہ انکار ہو جاتا اگر ولا خوف لہم ہوتا, ٹھیک ہے. لیکن خوف تو ایمان کا حصہ ہے, لازمی حصہ ہے. فلا تخشوا الناس فلا تخشوہم واخشونی فلا تخشوا الناس واخشونی, لوگوں سے مت ڈرو, ان سے مت ڈرو, مجھ سے ڈرو. یہ تو ڈرنا چاہیے, خوف تو ہونا چاہیے اللہ رب العزت کا. اب پوائنٹ کیا ہے پھر یہاں پہ؟ تو یہ تھا پہلی ترتیب لا خوف لہم, حالانکہ عربک کے قواعد کے مطابق بالکل ٹھیک ہے, لیکن افیکٹ اس کا ڈیفرنٹ ہے, اس کا نقصان ہے. ترتیب یہاں پہ وہ فائدہ نہ دیتی, پہلا. اب دوسرا ہے ولا علیہم خوف, ولا علیہم خوف. ابھی میں اس آیت کی طرف نہیں آ رہا ہوں, جو پاسبل آیات کی ترتیب ہو سکتی تھی میں ان کو پہلے کور کر رہا ہوں, پھر میں آ رہا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف. ولا علیہم خوف, لا علیہم خوف, یہی نہیں ہوں گے جن پر خوف ہوگا, یہی نہیں ہوں گے جن پر خوف نہیں ہوگا, سوری, یہی نہیں ہوں گے جن پر خوف نہیں ہوگا لیکن باقیوں پر ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جن پر خوف نہیں ہوگا, کچھ لوگ ہوں گے جن پر خوف ہوگا, ٹھیک ہے. یہ بھی معنی ترتیب میں خراب ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب آگے جو ہے وہ ہے ولا خوف علیہم, ولا خوف علیہم. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کو بڑے ٹیکنیکلی ہم نے اس کو سمجھنا ہے. میں مثال دوں گا. بچہ ہے, وہ موٹر سائیکل, چھوٹی عمر کا ہے, وہ موٹر سائیکل چلانے کی کوشش کر رہا ہے, موٹر سائیکل کو سٹارٹ کر رہا ہے, ماں نے دیکھ لیا ہے. کیا بچے کو موٹر سائیکل کو چلانے کا خوف ہے؟ وہ تو بڑی خوشی سے سٹارٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, بڑی خوشی سے وہ پنگا لے رہا ہے اور اس نے سٹارٹ کر بھی لیا ہے. لیکن کس کو خوف ہے؟ اس بچے پر خوف ہے, اس بچے پر خوف ہے. بچے کو حقیقی طور پہ کوئی خوف نہیں, بچے کو پرواہ نہیں ہے, لیکن حقیقی طور پہ خطرہ ہے. اب بچے کو اس کا اندازہ نہیں ہے. کس کو اندازہ ہے؟ ماں کو ہے. ایسے سمجھ لیں, بچہ گلی میں کھیل رہا ہے, سانپ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, اور جو زندہ ہے یعنی حقیقی سانپ ہے, بچے کے لیے کھلونا ہے, بچہ ہنس رہا ہے, لیکن ماں اور باپ کو دیکھ کے دورہ پڑنے والا ہے, غش پڑنے والا ہے. بچے کو تو خوف نہیں ہے, بچے کو اس خوف کا اندازہ بھی نہیں, بچے پر خوف ہے, بچے پر خوف ہے. پہلی مثال. دوسرا ہے بچہ, وہی بچہ جو موٹر سائیکل چلانے کی کوشش کر رہا تھا, ٹھیک ہے, کوشش کر رہا تھا, وہ نہیں ڈر رہا تھا. اس کو نقلی موٹر سائیکل جو الیکٹرک ہوتی ہے, نقلی موٹر سائیکل, اور مکمل سیف ہے, مکمل طور پہ سیف ہے, اس کو اس موٹر سائیکل پہ بٹھا دیا اور بچے نے چیخنا شروع کر دیا, بچہ ڈر گیا. اب ماں اور باپ کو پتا ہے کہ یہ بچہ اس پہ نہیں گرے گا, دوسری موٹر سائیکل پہ گر سکتا تھا, اس پہ نہیں گرے گا. بچہ ڈر رہا ہے, لیکن اس پر, بچے پر خوف نہیں ہے, بچے پر خوف نہیں ہے, بچے کو خوف ہے. واپس چلے جائیں. بچے کو نقلی سانپ دیکھنے کو مل گیا, ربڑ کا سانپ تھا, بھائی نے لا کے گھر میں پھینک دیا.
بچے نے دیکھا بچے کی جان نکل گئی، بہن کی جان نکل گئی، چیخیں چلانا شروع کر دیا. اب وہ خوف زدہ تو ہیں لیکن ان پر خوف نہیں ہے. یہ بات کس کو سمجھ آئی ہے؟ جی یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آ، وہ خوفزدہ تو ہیں، مطلب جیسے اللہ تعالیٰ نے فلا خوف علیہم کہا ہے، وہ جو ایمان والے ہیں یا تقوی والے جو ہدایت پہ ہیں، وہ خوف زدہ تو ہو رہے ہیں لیکن اصل میں ان کے لیے خوف نہیں ہے. لائک اللہ تعالیٰ جب وہ ہدایت پہ تو وہ تو جہنم میں نہیں جائیں گے. ریئل ڈینجر جو ہونا چاہیے نا وہ عذاب ہے. ریئل ڈینجر کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی سزا ہے. ریئل ڈینجر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. ریئل ڈینجر کیا ہے؟ پنشمنٹ ہے. ٹھیک ہے، وہ ان پہ نہیں ہے. دنیاوی چھوٹے چھوٹے تو خوف ہوتے ہیں نا. اب بچے کو نکلی سانپ پہ ڈر آ رہا ہے، جان نکل رہی ہے، لیکن خوف نہیں ہے. اب وہ جو بچہ جس نے پھینکا وہ تو ہنس ہنس کے پاگل ہو رہا ہے نا. کہ ان کی حالت دیکھو، بہن کی جو دوڑ لگی ہوئی ہے وہ دیکھ کے وہ نا وہ کتنا خوش ہو رہے ہیں. اب بچوں کو بہن پر خوف نہیں ہے. ماں کو باپ کو جنہوں نے بھی دیکھا کہ یہ اس کھلونے سے ڈر رہی ہے یا ڈر رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کو فکر نہیں ہے. دے آر انجوائنگ دا مومنٹ. لیکن جو ڈر رہا ہے اس کی تو حالت ہو رہی ہے نا. اس کی تو حالت ہو رہی ہے. اب سائیکل والی جو بات تھی، سائیکل والی بات، بچے کو جو ڈر لگ رہا تھا موٹر سائیکل پہ، چھوٹے نکلی موٹر سائیکل پہ، وہ اس بنا پر کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن حقیقت میں وہ خوفزدہ، وہ خطرناک نہیں تھا. لیکن جو موٹر سائیکل وہ چلانے کی کوشش کر رہا تھا اس کے نقصان کا والدین کو اندازہ تھا، بچے کو اندازہ نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. آئی فون نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. ہماری کلاس میں آئی فون بھی بولتے ہیں. جی ہاں جی، یہی چیز میں پہلے بھی بول رہی تھی. ابھی بھی مجھے یہی سمجھ آیا کہ جو ہے ایک ہے اللہ کے جلال کا خوف، اور ایک ہے اپنے اعمال کی وجہ سے پاس اور فیل ہونے کا خوف جو آخرت میں ہوگا، اور اسی وقت جو ہے اللہ کے جلال کا ایک خوف ہے جو سبھی کو ہوگا. نہیں، وہ نو اور میٹر. چیز ہے. آپ جو کہہ رہی ہیں وہ اور ہے. آپ جو بات کر رہی ہیں وہ اور چیز ہے. بٹ یو پریٹی کلوز. ٹھیک ہے. امید ہے اینی کنفیوژن جو میں نے ابھی بات کی ہے میں دوبارہ کر دیتا ہوں. مجھے کنفیوژن دوبارہ سمجھیے گا. ایک ہے کہ بچے کو ڈر لگ رہا ہے، لیکن وہ اس کے لیے ایسی خوفناک کوئی چیز ہے نہیں. جو خطرناک چیز نکلی نہیں ہے. سانپ ہے وہ اسے کچھ نہیں کرے گا، لیکن بچے کو خوف ہے. اور ہاں ایک ہے کہ واقعی میں اگر کوئی ڈینجرس حالت میں ہے وہ، بٹ بچے کو پتہ ہی نہیں اس کا، ہاں. تو وہ بھی اس کے لیے اس پر خوف ہے. وہ اس پر حقیقتاً وہ در حقیقت خوف ہے. وہ در حقیقت خطرناک در چیز. حقیقت. وہ در ہاں حقیقت خوفناک چیز ہے. ٹھیک ہے. جی. مثال کے طور پر ابھی میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اندازہ لگا لیں کہ ہمیں صرف ولا خوف علیہم، ولا خوف علیہم. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صالح سامرائی وہ بڑے مشہور ہیں، وہ لنگوسٹ ہیں، میرے خیال میں عراق سے ہیں، بڑے ماہر قسم کے انسان ہیں عربی زبان میں. تو لوگ ان سے سوال یہی کرتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے آیات کی جو ترتیب ہے یہ کیوں کر ایسے ہے؟ تو چونکہ زبان کے ماہر ہیں تو وہ بڑی وجوہات کے ساتھ، بڑی یعنی کلیئرٹی کے ساتھ جواب دیتے ہیں. تو اسی طرح کسی نے اس سے سوال کیا کہ آپ جو ہے کوئی ایسی آیت ہے جو آپ کو بہت زیادہ سرپرائز کرتی ہو یا آپ کو بہت زیادہ فیسینیٹ کرتی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، اور میں اس آیت کے بارے میں غور کرتے ہوئے، سوچتے ہوئے، اس کی آیت کی ترتیب کو بدلنے کی کوشش کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور مجھے 2 سال ہو گئے. میں اس سے پرفیکٹ آیت کسی کو نہیں دیکھ سکتا ہوں. کہنے لگا وہ کون سی آیت ہے؟ کہنے لگے بلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو معنی اس آیت کی ترتیب سے آپ کو مل رہا ہے، جو نفسیات آپ کی سیٹ ہو رہی ہے اس ترتیب کے ساتھ، اس آیت کی ذرا سی بھی ترتیب بدلنے سے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ آپ کو نفسیات مل سکیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہ اتنا پاورفل ترتیب ہے. ابھی میں دوبارہ سمجھاتا ہوں، دوبارہ سمجھیے گا. ایک بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں اصلی سانپ ہے، اصلی سانپ. ٹھیک ہے. اور بچہ اس کے ساتھ کھیل رہا ہے، ہنس رہا ہے.
بچے پر خوف ہے، والدہ کو جس نے بھی دیکھ لیا، بھائی کو، باپ کو، حقیقی خوف ہے. کیوں؟ اب یہ ہے حقیقی خطرہ، یہ ہے حقیقی خطرہ. کیا؟ سانپ بچے کو کاٹ سکتا ہے، بچے کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے، یہ ہے حقیقی خوف. لیکن بچے کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے ولا خوف علیہم، ان پر خوف نہیں ہوگا. مطلب کہ حقیقتاً جو خوف ہونا چاہیے، جو خطرناک چیز ہے، جس کا ہماری سوچ، سمجھ، عقل، خرد اس کو سمجھنے کے قابل نہ ہو سکتا ہے ہم اس کو خطرہ نہ سمجھیں، لیکن در حقیقت وہ خطرہ ہو. ٹھیک ہے؟ وہ خوف ہو اور ہم اس کو نہ سمجھیں. اللہ رب العزت نے فرمایا ایسی کوئی بھی بات ان پر نہیں ہوگی. اس کو مزید سمجھاتا ہوں. اب بچے پر خوف ہے، بچے پر خوف ہے، بچے کو خوف نہیں ہے، بچے پر خوف ہے. کس کو خوف ہے؟ جو دیکھ رہے ہیں سچویشن کو. ٹھیک ہے؟ اب وہی بچہ، اس کو نکلی سانپ دیا گیا ہے، لیکن اب وہ ڈر رہا ہے، ڈر کر اس کی حالت ہو رہی ہے. اب بچے کو تو خوف ہے لیکن بچے پر خوف نہیں. بچے کو تو خوف ہے پر بچے پر خوف نہیں ہے. کیوں؟ اب بچہ حقیقتاً خطرے میں نہیں ہے، حقیقتاً خطرے میں نہیں ہے. دنیاوی مشکلات یا دنیاوی خوف، بیماری کا خوف، صدمے کا خوف، موت کا خوف، نقصان کا خوف، حادثے کا خوف، کیا نام ہے، دنیا کے جو بھی نقصانات ہیں، جو بھی حادثات ہیں، جو بھی دنیا کے خوف ہیں، یہ حقیقتاً خوف نہیں ہے. یہ حقیقتاً خوف نہیں ہے. وہ ہمیں لگتے ہیں خوف، وہ ہمیں لگتے ہیں کہ یہ خوف ہے، لیکن در حقیقت جو خوف ہے، اللہ رب ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا. مطلب کیا ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ جیسے والدین کو پرواہ ہے بچے کی، ٹھیک ہے، اور ان کو ڈر لگ رہا ہے کیونکہ یہ حقیقتاً بچہ خوف میں ہے، بچہ مصیبت میں پڑنے والا ہے. ایسے ہی چونکہ ہم کسی مصیبت میں پڑنے ہی نہیں والے، ہمیں شاید لگ رہا ہو کہ میں خطرے میں ہوں، میری جان کو نقصان ہو سکتا ہے چھوٹے چھوٹے حادثوں کی وجہ سے. در حقیقت وہ مجھے لگ رہے ہیں. حقیقتاً جو خوف، جیسے ایک سسٹر نے کہا کہ اللہ کے عذاب کا خوف، اللہ کی طرف سے جو ہے نا اللہ کے جہنم کا خوف، مثال کے طور پر، یہ مومنوں پہ نہیں ہوگا. جو حقیقتاً جو ڈر ہے، حقیقتاً خوف، میں اس کو سمجھاتا ہوں مزید انشاءاللہ. ابھی میں نے جو ریپیٹ کیا ہے بات، کچھ کسی حد تک سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی ہی نا. جی سر، جتنا آپ نے ریپیٹ کیا اتنا تو سمجھ آئی ہے، لیکن یہاں پہ ایک اور چیز اگر میرے ذہن میں آ رہی ہے تو ذرا اس بارے میں گائیڈ کیجیے گا. کہ ایسے لگتا ہے جیسے یہاں پہ لا آف اٹریکشن کا جو ہے نا وہ رد ہو رہا ہے. مطلب یہ کہ کہا جاتا ہے جی آپ جیسے گمان کریں اور آپ اسی خوش گمانی میں رہیں کہ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے گا، اور لیکن حقیقت میں آپ ان چیزوں سے نہیں بچ رہے. اور مثلا یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے سوچ لیا کہ آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا تو یقیناً اچھا ہی ہوگا. مطلب کہ مومن کو صرف اپنے گمان پہ نہیں رہنا، اس خوف کو واقعی محسوس کرنا ہے جو اس پر ہے. سر لا آف اٹریکشن کو سمجھتے ہیں نا؟ آپ سمجھا دیں کس اینگل سے اس بات کو لے کے آئے یہاں پہ. I'm trying to understand. جی. سر بہت ساری چیزیں جیسے مینیفیسٹیشن کے شاید بات کر رہے ہیں. سر ہم وسیلے بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری جو ہیں وہ ہمیں کسی کی دعا بچا لے گی یا کچھ اس طرح سے، یعنی کہ اپنے جس طرح ایک گمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت مجھے مشکل پیش آ رہی ہے آپ کے سوال کو سمجھنے کی. I'm sorry. ٹھیک ہے، آپ اس کو ریپیٹ کر کے آسان فہم طریقے سے جو ہر کسی کو سمجھ آ سکے. ٹھیک ہے، مجھے آپ ایگزیکٹلی جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں دوبارہ ریپیٹ کر دیں. ٹھیک ہے، کہ لا آف اٹریکشن جو ہے نا، جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ ہو سکتا ہے میں کچھ اور سمجھ رہا ہوں، جو آپ کو آپ سمجھانا چاہ رہے ہو سکتا ہے ڈفرینٹ ہو. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس مسئلے سے کہ آپ کو کیا سمجھ آئی؟ آپ کا کیا سوال ہے؟ لا آف اٹریکشن کا میرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں نا تو آپ کو وہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ بڑا اچھا ہی معاملہ فرمائے گا، ہاں جی، اچھا ہی معاملہ فرمائے گا نا. تو جس سوچتے ہی رہنا اور وہ ہو جانا،
مثلاً کہ ہم اس خوف کو محسوس نہیں کر رہے ہوتے نا، لیکن وہ خوف ہم پر ہوتا تو ہے. کیسے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ان پر خوف نہیں ہوگا، وہ ہوتا کیسے؟ سر ان لوگوں کے لیے جو ہدایت کے راستے پہ تو نہیں ہے لیکن خوشگمانی میں ہیں کہ نہیں جی ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور ہم بخشے جائیں گے. لیکن بہت ساری جگہوں پہ وہ اس چیز کو صحیح ہدایت کو پہچان بھی نہیں رہے اور خود کو ہدایت یافتہ بھی سمجھتے ہیں. سر تھوڑا فلاسفیکل پوائنٹ میرے ذہن میں اس میں اٹیچ ہو رہا تھا کہ اکثر ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ جیسے مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، لیکن شاید بہت سارے معاملات میں مجھے اللہ کے احکامات کا پتہ ہی نہیں ہے یا میں اس پہ عمل پیرا ہی نہیں ہوں، تو پھر وہ خوف تو میرے سر پہ ہے، میرے گمان سے کیسے رد ہو سکتا؟ اللہ کی رحمت اور اللہ کی محبت کے بارے میں ہماری کافی تفصیل سے بات ہو چکی ہے. رہی بات کہ ایک بندہ یہ گمان کرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ اس معافی کی امید میں کچھ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے. کیا مجھے ایسی امید رکھنی چاہیے؟ ہاں جی، امید رکھنی چاہیے. کیا میں ایسے سوچ سکتا ہوں؟ جی میں سوچ سکتا ہوں. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. اب رہی بات میری سستی کی، ٹھیک ہے، میری سستی کی کہ میں کچھ نہیں کر رہا اٹھ کے، ٹھیک ہے. اب اس کے لیے اللہ رب العزت کے الگ سے قوانین ہیں، الگ سے قوانین، ٹھیک ہے. اب اگر مجھے اللہ سے پیار ہے اور امید ہے، ٹھیک ہے، اور معافی بھی اللہ رب العزت نے دینی ہے اور اللہ رب العزت نے اس معافی کے اصول و قواعد بھی سمجھا دیے ہیں، تو میں اپنے آپ کو جب زیادہ خوشگمانی میں ڈالوں گا تو میں کسی اور کا نقصان نہیں کروں گا، میں اپنا ہی نقصان کروں گا. تو جو یہ سوچ رہا ہے کہ اسے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا اور معافی مل جائے گی، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی سوچ کسی حد تک یہ غلط ہو. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک بندے نے کلمہ پڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عرصے کے بعد آیا، آگے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ ثم استقم، تو نے ابھی جو کلمہ پڑھا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھ، بس جو زندگی چاہ رہی ہے ویسے گزار، بس کلمے کو مضبوطی سے، یعنی اپنے ایمان کو پہلے پالش کر. ایسے بھی ہو سکتا ہے بھائی اس کی امید کو جیسے ہے ویسے رہنے دیں، ہم اسے مایوس نہیں کر سکتے، اللہ سے مایوس نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ آپ کو معافی نہیں دیں گے. بھائی میں کون ہوتا ہوں یہ فیصلہ کرنے والا، ٹھیک ہے. ہاں میں یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ آپ کو اللہ رب العزت کے ساتھ اگر واقعی طور پہ محبت ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ آپ کو واقعی طور پہ اتنی امید ہے، تو اللہ رب العزت کو پھر سمجھے بھی، مزید سمجھیں، ٹھیک ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو ایسی امید میں جکڑ کے رکھیں کہ قیامت کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تو نے تو میری اطاعت ہی نہیں کی. میری اطاعت شرط تھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی، کیونکہ اللہ رب العزت فرمایا ان کو تحبون اللہ فاتبعونی، تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. تو تم نے کیوں نہیں میری پیروی کی؟ کیا کم لگا تھا تجھے؟ تو کیا کرو گے؟ بات تو پیار سے کرنی ہے نا. اللہ سے ہم مایوس نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے معافی دیں گے. بھائی میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا؟ مجھے اس بات کا حق نہیں ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں. ممکن ہے اگر اللہ رب العزت ایک ایسے شخص کو جس نے توبہ کا ارادہ کیا ہے، توبہ کی نہیں ہے، توبہ کا ارادہ کیا ہے، دل میں خوف آیا ہے، 100 لوگوں کو قاتل ہے، اگر اللہ تعالیٰ اسے معاف کر سکتے ہیں، اس نے تو پھر بھی کلمہ پڑھ لیا، اس کا کلمہ پڑا ہوا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہے، عقیدت بھی ہے، امید بھی ہے. میں کیا کروں؟ کس بنا پہ میں کہوں بھائی تجھے معافی نہیں مل سکتی؟ بھائی میرے پاس یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے، یہ سرٹیفکیٹ اٹھانا بند کر دیں. وی ڈونٹ نیڈ ٹو کیری دس ون. ہو کس نے یہ ہمیں اتھارٹی دی ہے کہ ہم اس سرٹیفکیٹ کو اٹھا کے رکھیں اور بتائیں کہ بھائی تم یہ غلط کر رہے ہو، یہ نہیں کر سکتے، تم جنت میں نہیں جا سکو گے، تمہیں معافی نہیں مل سکتی. نہیں، میں نہیں کہہ سکتا. آئی ہیو نو رائٹ. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت بہت معاف کرنے والے ہیں، بہت معاف کرنے والے ہیں. ہو سکتا ہے اس بندے کی واقعی طور پہ محبت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صحابی آئے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کا جو قرب چاہیے. رسول اللہ سے فرمایا جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. ہم میں کیا کروں گا؟ اب اس کے لیے تو کوئی شرط ہے ہی نہیں، محبت چاہیے بس. اور جو حقیقی محبت ہوگی وہ انسان کو عمل پہ بھی مجبور کرے گی. بے وفائی ہوتی ہے نا، منہ سے کہنا کچھ کرنا کچھ، وہ تو بے وفائی ہے. جو حقیقی محبت ہے وہ تو انسان کو ٹک کے بیٹھنے نہیں دیتی. وہ ہم لوگوں کے عشق کی کہانیاں دیکھتے ہیں کہ وہ عشق میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے ہماری محبت یہ عجیب ہے کہ ہمیں کچھ کرواتی نہیں، ہم سے کچھ بھی نہیں کرواتی.
پھر وہ محبت نہیں ہے نا، پھر وہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹ کا تو جتنا مرضی بولنے کوئی فائدہ نہیں. میک شور یہ کرنا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں یا جو بات میں کہہ رہا ہوں اس میں دھوکہ نہیں ہے، نہ اللہ کے ساتھ، نہ اللہ کے حبیب کے ساتھ، نہ کسی کے ساتھ. بس میرے اعمال جو ہیں وہ میری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. باقی ہمارے سوالوں کی زیادہ تر کوشش ہماری حد تک ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنی اصلاح زیادہ کریں. میں نا ایک آف دا پوائنٹ ہے، یہ کسی کے لیے نہیں ہے، میں نے یہ بات اپنے لیے سیکھی تھی. اٹ ہرٹس اینڈ اٹس ریئلی بیڈ کہ میں جب بھی قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھتا یا سنتا یا کوئی حدیث پڑھتا یا سنتا اس لانگ ٹائم اگو، تو میں فوری طور پہ یہ سوچتا کہ یہ آیت سنانے کے لائق ہے، یہ آیت جمعے میں لیکچر میں بڑی اچھی رہے گی. یہ ایک ایسی خام خیالی تھی جو جا کے بعد میں مجھے ایک استاد کے ذریعے سے پتہ چلا کہ شیطان کا یہ ایک دھوکہ ہے کہ آپ کو اس آیت کو اپنے بارے میں سوچنے کی بجائے دوسروں کو سنانے کے بارے میں توجہ دلا کر اس آیت کا جو مین مقصد تھا اس سے ہٹا دیتا ہے کہ میں پڑھوں گا آیت میرے لیے، میں نے اپنی زندگی میں اصلاح کرنی ہے. ہاں جب موقع ملا تو آگے بھی سناؤں گا، لیکن فی الوقت جو میں پڑھ رہا ہوں میں اپنے لیے پڑھ رہا ہوں، کسی کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. خود تو فائدہ اٹھاؤں نا پہلے، کسی کو فائدہ دینے سے پہلے. کسی کو فائدہ کب ہوگا؟ جب میں خود ہی نہیں فائدہ اٹھا سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہمارے اندر ایک آئی ڈونٹ تھنک آپ لوگ ایسا کرتے ہوں گے، یہ میرے ساتھ میں ایسا کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو کسی بھی آیت کو، کسی بھی حدیث کو، کسی بھی لیکچر کو کبھی بھی اس اینگل سے نہ سنیں کہ میں نے آگے لے کے جانا ہے اور خود کو اس مضمون کی یا اس ٹاپک کی جو مقصد ہے یا فائدہ ہے اس سے نکال باہر کریں. ٹھیک ہے. اس بات اس آیت کو نا مجھے ڈائریکٹلی میں اپنے آپ سے ہی ریلیٹ کر پا رہی تھی کہ مجھے زیادہ میرا یہ ہاں پوائنٹ جی صحیح دیں یا میرا جی، یہ میں نے صرف اپنی رہنمائی کے لیے لیا تھا کہ میں کوئی بہت نہیں ہوں جی بعمل، لیکن مجھے اللہ سے خوف نہیں محسوس ہوتا، محبت محسوس ہوتی ہے، صرف رحمت محسوس ہوتی ہے. اب جب آپ نے کہا نا کہ خوف تو اوپر موجود ہے، تو وہ تو اللہ کو پتا ہے نا کہ میرے اوپر ہے یا نہیں ہے، اور میں انجوائے کر رہی ہوں. نہیں، وہی تو پوائنٹ ہے نا، وہی تو پوائنٹ ہے. بھلا خوف علیہم، ان پر خوف نہیں ہے. ان پر خوف ہے کیوں؟ ایمان کا یہی تو فائدہ ہے نا کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان پر خوف نہیں ہے، وہ کسی بھی حقیقی خطرے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. چھوٹے چھوٹے خطروں سے انسان ڈر جاتا ہے، خوف آ جاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ سکون میں ہے، حقیقت وہ خوف میں نہیں. اچھا، اس کو مزید میں کور کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے. آگے ہے ولا ہم یحزنون. 3 ترتیبیں ہیں یہاں پر بھی جو ہم نے ذہن میں رکھی ہیں. اب یہ اصول تو یہاں پہ سمجھ آ گیا نا، اسی اصول کو ہم نے تھوڑا سا فٹ کرنا ہے اگلی ترتیب پہ، ہمیں سمجھ آئے گی. یہاں پہ فعل استعمال ہو رہا ہے. آرانو گرامر کے کتنے لوگ ہیں جو شوقین ہیں، لیکن جو گرامر کے طلباء ہیں یا جو گرامر کے ساتھ وابستہ ہیں تو ان کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. ولا ہم یحزنون. یحزنون فعل مضارع ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. ولا ہم یحزنون، اور وہ غمگین نہیں ہوتے اور ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ فعل مضارع ہی اللہ رب العزت نے کیوں استعمال کیا، فعل کیوں استعمال کیا ہے یہاں پہ، اسم استعمال کیوں نہیں کیا، یا ہم پہلے کیوں استعمال کیا ہے، ولا یحزنون کیوں نہیں کیا. ولا یحزنون اور وہ غمگین نہیں ہوں گے. ولا ہم، اور یہ نہیں ہے، یہ لوگ نہیں ہیں جو غمگین ہوں گے. یہ لوگ نہیں ہیں جو غمگین ہوں گے، مطلب کہ ان پہ کسی قسم کا ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، خاص کر ان لوگوں کو. ٹھیک ہے. ہاں باقی لوگ غمگین ہو سکتے ہیں. اچھا، اب سب سے پہلے ہم جو ترتیب ہے وہ کیا ہے؟ ولا علیہم خوف، ولا علیہم حزن، ولا حزن علیہم، ایسے کر لیں. ولا حزن علیہم، ولا حزن علیہم. پہلی قرات ہونی یہ چاہیے تھے اگر اسم آتا تو اسم نہیں آیا، فعل آیا ہے، تو ایسا کیوں نہیں ہے؟ ولا حزن علیہم، اور ان پر غم نہیں ہوگا، ان پر غم نہیں ہوگا. اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا؟ یاد ہے میں نے مثال دی تھی کہ بچہ، اس کے ہاتھ میں سانپ ہے لیکن ہے نکلی، تو بچہ رو رو کے اس کی حالت ہو رہی ہے، اس کی حالت ہو رہی ہے. اب ہے والدین کو خوف. یاد رکھ لینا، اگر کسی کو آپ پر خوف ہو، آپ کے بارے میں آپ پر خوف ہو، تو وہ کچھ کریں گے آپ کو بچانے کے لیے.
موٹر سائیکل چلانے لگا ہوں، بچہ ہے موٹر سائیکل چلانے لگا ہے، باپ کو بچے پر خوف ہے، ماں کو بچے پر خوف ہے، وہ کچھ کریں گے بچے کو روکنے کے لیے، رائٹ؟ تو بچے پر جو خوف ہے وہ ایکشن پہ مجبور کرتا ہے. ٹیکنیکل بات ہے، میں آپ لوگوں کے دماغ کی دہی نہ بنا دوں. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جہاں پہ کنفیوژن ہو ہم نے کلیئر کرنے کے بغیر آگے نہیں جانا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بچے پر خوف ہے، اب وہ خوف جو ہے ایکشن پہ مجبور کرے گا اس بچے کو بچانے کے لیے. اگر یہیں پر ہوتا ولا حزن علیہم، ان پر غم نہیں ہوگا، اس کا مطلب کیا ہوتا کہ مثال کے طور پر ایک بندہ جیل میں جا چکا ہے، ہسپتال میں داخل ہو چکا ہے، مر چکا ہے، اب لوگوں پر غم ہے، لوگوں پر غم ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں دے رہا. کیوں؟ ہسپتال میں تو پہنچ چکا ہے، جیل میں تو جا چکا ہے، مر چکا ہے، قبر میں دفن ہو چکا ہے، اب اس کو واپس لانا ممکن نہیں ہے. کسی کا رونا دھونا کسی کے لیے کوئی فائدہ نہیں کرتا ہے، کیونکہ خوف ہمیشہ ماضی کے ساتھ ہوتا ہے، سوری، پریشانی جو ہے اس کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہوتا ہے جو ہو چکی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا غم کھانا، کسی پر غم کھانا فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اس عمل میں تبدیلی نہیں لائی جا سکتی. جو بندہ ایکسیڈنٹ کی بنا پر ہسپتال میں داخل ہو چکا ہے بیماری کی بنا پر، اب وہ بیماری جب تک ٹھیک نہیں ہوگی تب تک وہ بندہ تو ہسپتال میں ہے نا، تو اس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا. ایسے ہی جو جیل میں جا چکا ہے اس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا، جو مر چکا ہے اس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ نقصان ہوتا اگر ولا حزن علیہم ہوتا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ جو ہے نا ان پر کسی قسم کا کام نہیں ہوگا ان پر. تو یہ آیت ہی سمجھ میں نہ آتی، یہ ترتیب ہی سمجھ میں نہ آتی، مشکل ہو جاتا. پہلا. دوسرا ہے، آپ یہاں پہ جو غم کہہ رہے ہیں، یہاں پہ تو آپ نے بات کی لوگوں پہ غم کی بات کر رہے ہیں نا، اور ان پر غم نہیں ہوگا. لوگوں پر غم نہیں. ولا حزن علیہم. ہاں، ولا حزن علیہم، تو وہی تو بتا رہا ہوں نا کہ لوگوں پر غم نہیں، کیونکہ لوگوں پر. حزن فیوچر کا ہوتا ہے نا، اور خوف تو پاسٹ ٹینس. خوف فیوچر کا ہوتا ہے، حزن ماضی کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا ہاں، سوری، الٹا کہہ دیا. Okay. اچھا، اب جو آپ بات کر رہی ہیں آپ نے بالکل ٹھیک ہے، ولا حزن علیہم، اور ان پر غم نہیں ہوگا، ان پر غم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب جیسے میں نے ابھی بتایا کہ لوگوں کو تو غم ہوگا، لیکن اس غم کا فائدہ نہیں ہے. لوگوں کو غم جب تک پہنچے گا اس کا فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یا بندہ جو خود تو تکلیف سے گزرے گا، خود تو تکلیف سے گزرے گا، تو اس تکلیف سے نکلنا پھر ممکن نہ ہوتا. یعنی انسان خود تو تکلیف میں ہے. ٹھیک ہے، تو ترتیب اسی حد تک ہے، لیکن یہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے اس کو سمجھنا. ٹھیک ہے، تو ان پر غم نہیں ہوگا لیکن وہ خود غم میں پڑیں گے. لیکن انسان تو غم میں پڑتا ہے، بہت زیادہ پڑتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسم اور فعل میں فرق یہ ہے کہ اسم کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود پھر ہمیشہ غم میں رہتا، ہمیشہ. اب اس کی خوبصورتی کو مزید سمجھتے ہیں. Let me explain all of them. ٹھیک ہے، تھوڑا میں کنفیوز کروں گا آپ کو، لیکن صبر سے کام لینا انشاءاللہ. آگے ہے فعل کیوں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، فعل کیوں استعمال ہوا ہے. فعل استعمال ہونے کے پیچھے جو مین وجہ ہے، ایک ہے اللہ رب العزت نے استعمال کیا ولا هم يحزنون. حزن اور خوف دو الگ الگ چیزیں ہیں، حزن اور خوف دو الگ الگ چیزیں. مزے کی بات یہ ہے کہ خوف ایک ایسی کیفیت ہے جو کسی نہ کسی اینگل سے انسان پہ ہر وقت مسلط ہے. پریشانی ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی وقت انسان سے جو ہے نا وہ دور ہو سکتی ہے کسی بھی وجہ سے. مثال کے طور پر پریشانی تازہ ہوئی، کسی کی فوتگی کی، کسی کی موت کی، کسی کی بیماری کی، کسی نقصان کی، کسی حادثے کی پریشانی تازہ ہوئی. بندہ پریشان بیٹھا ہے، ماضی کی پریشانی ہے. ٹھیک ہے، اور اچانک سے کوئی چھوٹا سا کیوٹ سا بچہ بھاگتے ہوئے آیا. اب میں تو بہت پریشان بیٹھا تھا. جیسے ہی میں نے اس بچے کو بھاگتے ہوئے، کیوٹ سے بچے کو بھاگتے ہوئے دیکھا، بھتیجا ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، تو میں فوری طور پر اس ایموشن سے باہر آ جاؤں گا، اور واقعی طور پہ اس ایموشنز کو کافی دیر تک مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی، اور لمبے عرصے تک میں بھول بھی سکتا ہوں، غم سے باہر نکل سکتا ہوں. اسم اور فعل میں یہ فرق ہے. ٹھیک ہے، خوف برقرار ہے، کسی نہ کسی چیز کا خوف. حالانکہ بچے کو میں اٹھا رہا ہوں
ایٹ دا سیم ٹائم مجھے یہ بھی فکر ہے کہ بچہ مجھ پہ کاروائی نہ کر دے، پیشاب نہ کر دے، ٹھیک ہے، میرے کپڑوں کو خراب نہ کر دے، ٹھیک ہے، یہ بھی خوف ہے، برقرار ہے. لیکن جو پریشانی سے بچے نے مجھے نکالا ہے وہ اسٹیٹ میری ختم ہو چکی، پریشانی میری اسٹیٹ ختم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، پریشانی ایک ایسی اسٹیٹ ہے جس سے انسان مکمل طور پہ کلیئر ہو سکتا ہے، دنیا کی زندگی میں مکمل طور پہ فری ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ عارضی ہے. فیل عارضی ہوتا ہے، یاد آیا میری بات کو؟ اسم ہمیشگی کے لیے ہوتا ہے، فیل عارضی طور کے لیے ہوتا ہے، عارضی کیونکہ وہ کسی زمانے کے ساتھ خاص ہے. ٹھیک ہے، زمانے کے ساتھ فیل خاص ہوتا ہے، جیسے ہی وہ عمل ہو چکا. ٹھیک ہے، تو اب چونکہ پریشانی جو مجھ پہ ہیوی تھی اس بچے کو دیکھ کر، کسی کے کال کو سن کے، کسی کے پیغام کو سن کے، ٹھیک ہے، نماز پڑھ کے، دعا کر کے، میں اس پریشانی کی اسٹیٹ سے باہر آ گیا. اور کئی گھنٹوں تک، ہو سکتا ہے کئی دنوں تک مجھے پریشانی دوبارہ تنگ نہ کرے، تو جو بالکل ہٹ جائے، بندہ سفر پہ نکل جائے، عمرے پہ چلا جائے، تو بندہ تو دنیا کے غموں سے نکل جاتا ہے. مہینہ لوگ عمرے پہ جاتے ہیں اور لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھئی مہینہ یاد کرنے پہ بھی دکھ نہیں یاد آ رہے تھے، یاد کرنے پر بھی دکھ نہیں یاد آ رہے تھے. یہ ہے افیکٹ اسم اور فعل کا. ٹھیک ہے، اتنا بڑا کمپلیکیٹ ہو جاتا اگر وہاں پہ فعل اسم استعمال ہوتا، لوگوں کو غم نہ ہوتا لیکن بندہ غم میں مرا رہتا. جیسے کہ ابھی میں نے بولا ولا خوف علیہم، حقیقتاً انسان پہ خوف نہیں ہے حقیقتاً، لیکن چھوٹے چھوٹے خوف تو آتے رہتے ہیں، اسی لیے ولا خوف لہم نہیں استعمال ہوا، نہیں تو پھر مجھے بھی کسی قسم کا خوف نہ ہوتا. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا میں کنفیوز کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن امید ہے کہ سمجھ آ رہی ہے. از اٹ کلیئر ٹو ایوری باڈی؟ کلیئر سر، الحمد للہ، کلیئر. الحمد للہ. اچھا، اب کیا کیا یہ خوف ٹیمپرری ہوتا ہے اور حزن دائمی ہوتا ہے، کچھ ایسا ہے؟ آپ نے پھر وہی ترتیب بدل دی ہے. نہیں، خوف مطلب تھوڑی دیر میں ڈر لگا پھر ٹھیک ہو گیا، لیکن حزن اگر ہو گیا تو حزن رہے گا، یہ میں کہہ رہی ہوں. پریشانی عارضی ہوتی ہے، خوف ہمیشہ ہوتا ہے. خوف ایک نہیں ہے نا. ابھی میں یہاں پہ تو بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ، آپ کی کلاس تو لے، لیکن کتنی ایسی ذمہ داریاں ہیں جو میں نے پوری کرنی ہے جن کا تعلق اس مستقبل کے ساتھ ہے. مثال کے طور پر آپ کی کلاس سے پہلے میں نے ابھی ایک امپلائی کو پے کیا تھا، ٹھیک ہے، اس کا میسج آیا، مجھے اسے پے کرنا تھا، اسے پے کر دیا. ابھی مجھے انشورنس کا بل ہے، اس کے بعد مجھے گاڑی کی پیمنٹ ہے، اس کے بعد ایک لمبی لسٹ ہے جو ابھی پینڈنگ ہے. ٹھیک ہے، مطلب مستقبل کی جتنی چیزیں ہیں وہ خوف میں آئیں گی. وہ ہر چیز مستقبل ہے ہی خوف کا نام. اچھا، مستقبل کا نام ایسے کر لیں، دونوں طریقے سے ممکن ہے، کیونکہ جو لیکن خوف ٹیمپرری نہیں ہوتا، یعنی کہ ہاں، اسی لیے تو اس میں استعمال ہوا ہے نا، اسی لیے تو اس ہوں ہے خوف علیہم. چھوٹے چھوٹے خوف ہیں، وہ میرے بچے والا خوف ہے نا، بچہ وہ سانپ سے ڈر رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ خطرے والی چیز نہیں ہے. ایسے ہی میرے لیے جو چھوٹے چھوٹے خوف ہے نا، یہ چھوٹے معمولی خوف ہے. کیا ہوگا؟ ہوں لو جی، گاڑی کا مسئلہ ہے، پیمنٹ ہے، انشورنس ہے، یہ ہے، وہ ہے، لمبی لسٹ ہے، ٹھیک ہے، امپلائیز کی تنخواہیں ہیں، میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ فیوچر کا خوف، یعنی صحیح. میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا، لیکن مجھے تو خوف ہے نا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے مرنے کے ساتھ ان چیزوں کا نظام بند نہیں ہوگا، کوئی اور ٹیک اوور کر لے گا. ٹھیک ہے، یا جو رزق رزق کا خوف جیسے ہوتا ہے ہاں جی، ہاں جی. اچھا، اب ہے ولا هم يحزنون، ولا هم يحزنون. ایک ہے ولا يحزنون، یہ براڈ جملہ ہے کہ وہ غمگین نہیں ہوں گے، لیکن ہے ولا هم یہی نہیں ہے جو غم کھائیں گے، لیکن باقی لوگ غم کھائیں گے، باقی لوگوں کو غم ہوگا، یہی نہیں ہوں گے. ایمان والوں کو غم ایسا نہیں ہوگا جیسے کہ کفار کو. اب آپ کو وہ بات سمجھ آئے گی جو میں نے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یا اس سے پہلے والی جو آیت ہے سورہ بقرہ کی کہ وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پر ان کا پورا پورا پکا یقین ہے. اس آیت کی تفسیر میں نے ایمان کے انسان کو جو فائدے ہیں اس کے بارے میں ڈسکشن کی تھی. اب مجھے نہیں معلوم کس کو یاد ہے. Does anyone remember؟ تو پھر آپ ایسے کرنا ہے، آپ نے اس پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس آیت پہ جانا پڑے گا. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں ایک مثال دے دیتا ہوں بات کو سمجھنے کے لیے. سر اس میں تو آپ نے وہ کافر اور مسلمان کے خوف کے بارے میں ڈفرنس بتایا تھا نا. وہی ایگزیکٹلی وہی. اب میں یہاں پہ نا کچھ چیزیں میں سمجھاتا چلوں. ایک مومن، ایک مسلمان ہے، ایک کافر ہے.
ایک مسلمان ہے، ایک کافر ہے. اگر اسلام لانے کے بعد مسلمان کی زندگی کا بھی وہی لایا عمل ہو جو کافر کا ہے، تو اسلام کا مسلمان کو کیا فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ اسلام کا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ تو فرق ہونا چاہیے، کچھ تو فائدہ ہونا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ اسلام ہے کیا، ایمان ہے کیا؟ یہ روحانیت ہے. ایمان روحانیت ہے، اسپرچویلٹی ہے. روحانیت کا روح پر کیا فائدہ ہونا چاہیے؟ ایک بندہ ہے روحانیت پہ یقین نہیں رکھتا، اس کی روحانی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ ایک بندہ ہے جو روحانیت پہ یقین رکھتا ہے، اسلام کو مانتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اس کو ایمان کا کیا فائدہ ہونا چاہیے؟ یہ سوال ہے. اس سوال کا جواب آپ نے، اگر تو چاہتے ہیں کہ اس لیکچر کو سننا ہے تو آپ کو پیچھے جانا پڑے گا. آپ کو وہ آیت نمبر 4 5 6 4 5 کو سننا پڑے گا تفصیل کے ساتھ. آپ کو اس سوال کا جواب بڑی تفصیل سے مل جائے گا. دوسرا میں اس کو مثال کے ذریعے مزید سمجھا دوں، اور آپ نے اس پہ ہوم ورک بھی کرنا ہے. اب ایک بندہ ہے، میں امریکہ کی بات کرتا ہوں، ایک خاتون ہے، اس کے بچے کو قتل کر دیا ایک عیسائی نے. گورا ہو یا کالا ہو کوئی غرض نہیں، اس نے بچے کو قتل کر دیا. عدالت میں ماں اپنے بچے کے قاتل کے سامنے آئی تو اس ماں نے اپنے بچے کے قاتل کو یہ کہہ کر معاف کر دیا کہ میں اللہ کے لیے تجھے معاف کرتا ہوں. اگر وہیں پر ایک غیر مسلمان امریکی یا یہودی جو بھی ہوتا، ٹھیک ہے، اس کے بچے کو قتل کیا ہوتا، تو بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں جہاں پہ باپ نے بھری عدالت میں بندوق نکال کے قاتل کو گولیوں سے چھلنی کر دی. اس نے قانون کی پرواہ نہیں کی. سوال یہ ہے کہ وہ ماں کے اندر وہ ہمت کہاں سے آئی اپنے قتل کو برداشت کرنے کی، صرف برداشت ہی نہیں کرنے کی بلکہ اس کے قاتل کو معاف کرنے کی. دوسری طرف وہ انتقام کی آگ کہاں چلی گئی؟ وہ اس خاتون نے انتقام کیوں نہیں لیا؟ اور جو کافر ہے وہ انتقام کے لیے کیوں اتنا بے چین ہے؟ یہ وہ قرض کہاں سے آ رہی ہے؟ معاف کرنے کی، ایک کو انتقام لینے کی. ٹھیک ہے. اب یہاں سے پوائنٹ سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان کا جو فائدہ ہے سب سے بڑا وہ ہے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تو معافی کو بہت پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے والا بھی ہے، تو مجھے معاف کر دے. تو چونکہ اللہ معاف کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے، کیونکہ معافی اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، وہ چاہے خود کرے یا اس کی مخلوق کرے، اللہ کو یہ بڑا عمل پسند ہے معاف کرنا. اب اس عورت نے معافی والے عمل کو انتخاب کیا ہے. یہ اللہ کی عظمت ہے، یہ اللہ کا جلال ہے، یہ اللہ کی شان ہے. اب اس عورت کو اس عمل کی بنا پر کیا صلہ مل سکتا ہے، اب یا خدا جانتا ہے یا قیامت کے دن وہ عورت جان سکے گی، کسی کو کوئی اندازہ نہیں. ایمان کا فائدہ ایک لمبی لسٹ ہے، ایمان کے فائدوں کی لمبی لسٹ ہے. میں پھر وہی بات میں نے بہت دفعہ کی ہے لیکن ریپیٹ کر دوں. اگر ایمان کی وجہ سے آپ کے ارد گرد امن نہیں نہ آیا، آپ کی خود کی زندگی امن میں ہو اور آپ کی وجہ سے آپ کے ارد گرد امن نہیں نہ آیا، تو سمجھ لیں میرے اندر ایمان نہیں ہے. اسلام سلامتی سے آیا ہے. اگر میری وجہ سے میرے اندر بھی اور میرے ارد گرد اگر سلامتی نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ میں اسلام سے فارغ ہوں. اسلام روشنی ہے، نور ہے. اگر میری وجہ سے ارد گرد کے اندھیرے دور نہ ہوئے تو پھر میرے پاس روشنی میرے پاس بھی نہیں ہے، فارغ میں بھی ہوں. ہاں، جھنڈا میں کوئی بھی اٹھا سکتا ہوں، نعرہ میں کوئی بھی لگا سکتا ہوں، دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہوں، کچھ بھی کہہ سکتا ہوں، اپنے نام سے پہلے نام کے بعد میں کوئی بھی لقب لکھ سکتا ہوں. لیکن کیا وہ روشنی جس کا میں دعویٰ کر رہا ہوں اس کا مجھے اور میرے ارد گرد کے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے جو فائدہ ہونا چاہیے وہ میرا اپنا گھر ہے. میرا اپنا گھر،
میرے اپنے گھر کے بعد میرے حلقہ احباب، دوست احباب، اور اس کے بعد جتنا وسیع ہو سکتا ہے. اب یہ یاد رکھ لینا، میں نے ماچس کی تیلی جلائی ہے، ٹھیک ہے، اس کی کتنی روشنی ہوگی؟ میں نے وہ ایک تیلی تھی، میں نے 10 تیلیاں لے کے اس کی آگ جلائی ہے، اس کی روشنی کتنی ہے؟ میں نے ماچس کی پوری ڈبی کو ہاتھ میں پکڑ کے اس کو آگ لگائی ہے، ایک اچھی بڑی وہ جو ہے نا وہ کیا نام ہے، وہ ایک لالٹین کی طرف بڑی لائٹ بن گئی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آگ کی چوڑائی زیادہ ہو گئی ہے. اب میں روشنی کی بات کر رہا ہوں. میں نے کیا کیا، اتنی ساری ماچس کی تیلیوں کو جو کٹا بنڈل تھا اس کو آگ لگانے کے بعد میں نے ایک لکڑی کو آگ لگائی، ایک لکڑی کو. اب اس لکڑی کی آگ ایک جگہ پر جہاں پہ میں موجود تھا رات کے اندھیرے میں، پہلے میرا ارد گرد روشن ہوا، تھوڑی آگ تھی، ہو سکتا ہے میرا ہاتھ روشن ہوا ہو آگ کی وجہ سے، میرے کپڑے، میرا چہرہ خود کا روشن ہوا ہو کیونکہ چھوٹی سی آگ روشنی ہے. لیکن جیسے ہی میں نے آگ کی اماؤنٹ کو بڑا کرنا شروع کیا، اس کی روشنی بڑھنی شروع ہو گئی، اس کا دائرہ بڑھنا شروع ہو گیا روشنی کا. جتنی روشنی بڑھتی گئی اتنا دائرہ بڑھتا گیا. میرے پاس تھوڑا سا اسلام تھا تو تھوڑی سی روشنی ہوئی. کہاں روشنی ہوئی؟ میرے اندر روشنی ہوئی، میرا اپنا چہرہ روشن ہوا، میرا اپنا دل روشن ہوا. تھوڑی سی روشنی زیادہ ہوئی تو میری بیوی، میری ماں، میری بہن، میرے بھائی، میرے بچے، ان کے اندر روشنی گئی. اس سے زیادہ روشنی ہوئی میرے گھر سے باہر، میرے پڑوس تک روشنی جانی شروع ہو گئی. اس سے زیادہ میں نے روشنی اکٹھی کی تو اس سے زیادہ دور جانا شروع ہو گئی. دس از دیٹ سمپل. اب اس روشنی سے ہی آپ اپنے ایمان کو جانچ سکتے ہیں کہ میرے اندر ایمان کتنا ہے، میری سلامتی، مجھ سے سلامتی کتنے لوگوں کو پہنچ رہی. باقی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کو کسی حد تک ہم نے سمجھ لیا. دراصل ایمان کا جو لب الباب ہے، ابھی آپ کا یہ ہوم ورک ہے، میں نے چھوڑنا نہیں آپ لوگوں کو انشاءاللہ، کہ جب تک آپ وہ پچھلے لیکچر کو سن کے اس تفصیل کے ساتھ اس آیت کو، یعنی ایمان میں، مسلمان کے ایمان میں، مسلمان کی زندگی میں، مسلمان کی فکر میں، اور کافر کی زندگی، فکر اور روحانیت میں کتنا فرق ہونا چاہیے، کیا فرق ہونا چاہیے اور کیوں کر ہونا چاہیے، یہ جواب آپ کو پتا ہونا چاہیے. اور اس جواب کو جاننے کے لیے آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4-5 کو تفصیل سے سننا ہوگا، ٹھیک ہے، آپ مس نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں، اب ہے ایمان جو ہے، ایمان کیا کرتا ہے؟ جو بھی ہدایت کو تسلیم کرے گا، ہدایت کو مانے گا، ہدایت پہ عمل کرنا شروع کر دے گا، تو ہدایت کیا کرے گی؟ انسان کو دنیاوی رنج و مصائب سے، تکالیف سے، پریشانیوں سے نکال باہر کرے گی، ٹھیک ہے. آگے ہے آیت والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. یہاں پہ ایک سوال ہے، پیچھے اللہ رب العزت فمن تابعہ، جس کسی نے بھی، یہ من وسیع ہے، بہت وسیع ہے. ایسے سمجھ لیں کہ جیسے کالونی کا گیٹ ہو، بہت بڑا، کسی بھی بڑی کالونی کا گیٹ ہو، اور اس کے ساتھ میں چھوٹا سا سیکیورٹی کا دفتر ہو، سیکیورٹی والا دفتر ہو، اور اس دفتر کے ساتھ چھوٹی سی ونڈو ہے، ٹھیک ہے، وہ چھوٹی سی ونڈو. اب جو گیٹ ہے وہ ہے فمن تابعہ، جس کسی نے بھی پیروی کی. لیکن جب آئی نا باری والذین کفروا، اب یہ ونڈو کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہ بہت ہی کم لوگ ہیں، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھوٹا کہا. آیات سے کیا مراد ہے، کس طریقے سے جھٹلایا، یہ ہمارا کل کا ٹاپک ہے. لیکن یہاں پر والذین اور من میں فرق یہ ہے کہ من بہت وسیع ہے، بہت براڈ ہے، بہت کھلا ہے. کوئی بھی بندہ ذرا برابر بھی ہدایت پہ عمل کر لے، ٹھیک ہے، ذرا برابر بھی، اس کی زندگی آسان ہو جائے گی. لیکن جب کفر کی باری آئی ہے تو اللہ رب العزت نے تخصیص کر دی ہے کہ یہ کفر آسانی سے نہیں ہوگا. لوگ جو بھی کفر کریں گے وہ بہت کم مقدار میں ہوں گے، والذین کفروا، ٹھیک ہے.
اور کفر کے جو نقصانات ہیں وہ مزید اس آیت میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. یہاں تک کوئی سوال؟ حدیث کی کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے. I don't know if شیخ is available or not. ان کا بھی پیچھا کرنا پڑے گا. جی کوئی سوال؟ مجھے سر یہ جو آپ نے ابھی ہم نے سارے ڈسکس I'm sorry. جی آئمہ جی. سر میں بولوں؟ جی جی. سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب آپ نے بھی ہم نے یہ جو ایکسپلین کیا خوف والا کہ جو جیسے سانپ والی اگزامپل لی اور موٹر سائیکل والی اگزامپل لی نا، اس کو ایک مومن یا ہدایت یافتہ انسان کی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کرنا تھوڑا سا مجھے مشکل ہو رہا ہے. جیسے مجھے جو سمجھ آیا نا وہ میں تھوڑا سا شیئر کرتی ہوں کہ فلا خوف علیہم میں آپ نے بتایا کہ حقیقت میں وہ خطرے میں نہیں ہے. جیسے ایک بچہ ہے، اس نے سانپ پکڑا ہوا ہے اور وہ سانپ جو ہے نکلی ہے، اس کو ڈر لگ رہا ہے. تو باقی لوگوں کو پتا ہے کہ یہ والی جو ہے وہ اصل میں یہ خطرے میں نہیں ہے کیونکہ سانپ تو نکلی ہے نا. اب ایک یہی مومن کی زندگی ہے، تو اس کی زندگی میں جو بھی مطلب سچویشنز آ رہی ہیں، یہاں پہ جو بھی خطرے آ رہے ہیں، حقیقت میں وہ اس کے لیے کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، بالکل. لیکن وہ جو ہے وہ خوف فیل کرتا ہے. اب اس کو ہم دنیاوی خطرے دو طرح کے نا، ایک تو ہمیں خطرہ ہوتا ہے دنیا کا لحاظ سے کہ دنیا کی کئی ایک چیزوں کا خطرہ ہوتا ہے، اور ایک آخرت کے لحاظ سے میں جو ہے خوف ہوتا ہے، سوری خطرہ نہیں خوف ہوتا ہے آخرت کے لحاظ سے کہ آخرت کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کا خوف. اور ایک ہوتا ہے دنیاوی خوف. دنیاوی خوف جو ہوتے ہیں جیسے کہ جان کا یا پھر اپنی کسی بھی چیز کا، جان کا، مال کا، عزت کا، کسی بھی چیز کا خوف ہوتا ہے، تو یہ دنیاوی خوف ہے. اب وہ جو اس پہ جو خوف آ رہا ہے وہ یہاں پہ وہ خوف کس چیز کا وہ فیل کر رہا ہے، دنیا کا یا پھر آخرت کا؟ یہ دنیا کا خوف ہے. اور جو آخرت کے بارے میں بھی ہے نا خوف، جو آخرت کے بارے میں بھی، وہ بھی اس کے لیے باعث رحمت ہے. اللہ کا خوف بھی اس کے لیے باعث رحمت ہے. در حقیقت وہ باعث رحمت ہے. اللہ کا خوف باعث مغفرت ہے، اللہ کا خوف باعث رحمت ہے. اللہ کا اب خوف تو ہے لیکن باعث رحمت ہے. ٹھیک ہے. اب عذاب کا خوف دراصل عذاب سے بچنے کا بہانہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ ہدایت کے راستے پہ اور ہاں جی، ہدایت کے راستے پہ ہے، اور اس کے اوپر اصل میں حقیقت میں کوئی بھی خوف نہیں ہے، لیکن ظاہری سی بات ہے اس کو وہ خوف فیل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کی خشیت کے لحاظ سے یا پھر عذاب کا، قبر کا اور جہنم کا، یہ والے خوف وہ فیل کرتا ہے. لیکن چونکہ وہ ہدایت پہ، اصل میں یہ خوف اس کو اس کو نقصان نہیں ہوگا بعد میں. بالکل. دوسرا جو ہے رہی بات چھوٹے چھوٹے خوف سے مراد مومن کو موت کی فکر نہیں ہوتی ہے. مومن تو موت کو سیلیبریٹ کرتا ہے. یاد رکھنا، مومن موت کو سیلیبریٹ کرتا ہے. کیوں؟ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء. جو بندہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے. اور یہ واقعی طور پہ موت کے بارے میں آیت ہے، حدیث ہے، سوری موت کے بارے میں. ٹھیک ہے. اور جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اب موت انسان کے لیے کوئی چیز نہیں. دنیا کا چلا جانا انسان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، انسان کے لیے کوئی، مومن کے لیے خوف کی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ جو پوائنٹ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تسلی ملتی ہے، لیکن خوف تو پھر بھی ہوگا نا کسی نہ کسی چیز کا. انسان ہے نا، میکینزم ہے نا پورا انسان کے اندر، میکینزم. ٹھیک ہے. وہ کورٹیزول تو ریلیز ہوگا جو گردوں کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اس کا فنکشن ہے. خوف ہو سکتا ہے رات کے وقت اندھیرے میں، انسان بائی پولر بھی، سوری پی ٹی ایس ڈی بھی ہو سکتا ہے. مومن بھی ہے لیکن پی ٹی ایس ڈی بھی ہے. پی ٹی ایس ڈی ایک مینٹل ہیلتھ ایشو ہے. ٹھیک ہے. جس میں انسان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ شدید سے جھٹکے لگتے ہیں، خوف آتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ بندہ ہو سکتا ہے اسے موت کی پرواہ نہ ہو، جھٹکے لگ رہے ہیں خوف کے، لیکن خوف حقیقت میں نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مومن کو جو فائدے ہیں، مومن کو جو ایمان کے فائدے ہیں، ان میں دو بڑے بڑے فائدے کیا ہیں؟ آخرت سے تو وہ خوف کی بنا پر، اللہ کے خوف کی بنا پر وہ آزاد ہے. ٹھیک ہے. اس کو بڑا کوئی خطرہ نہیں آنے والا، وہ اللہ کی پکڑ میں نہیں آنے والا. اللہ کی پکڑ انسان کے لیے خطرے کی چیز ہے. اللہ کی پکڑ، جیسے ہی مومن کو اس بات کی تسلی مل جاتی ہے کہ میں تو اللہ کے ساتھ ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے، تو بڑے پھر خطرے، جو دنیاوی خطرے جن کو سمجھا جاتا ہے، اس کے لیے خطرے نہیں رہتے. مومن کو تو ہوتا ہے مطلب یہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ تو اللہ نے کہا ہے، تو مومن کو امید ہوتی ہے. پھر بھی تو مومن کو خوف ہوتا ہے کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے.
وہی تو بتا رہا ہوں نا، وہی وہ پکڑ کا خوف ہی تو رحمت ہے، یعنی وہ خوف، ہاں وہی تو رحمت. بلکہ وہ صحیح. عبادت ہے، وہ تو عبادت ہے، وہ تو اللہ کے قرب کی علامت ہے. سر ایک قرآن پاک میں بھی آیت آتی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ ڈرو نہیں، جو یہاں آیت تھی کہ یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون. بالکل بالکل، آپ نے ٹھیک کہا ہے. دیکھیں آپ تو یہاں دنیاوی معاملہ تو اللہ تعالیٰ مومنوں سے کہہ رہے ہیں ولا تخشوا الناس، لوگوں سے مت ڈرو، کیونکہ لوگ ڈرتے ہوں گے، لوگ ڈرتے بھی ہیں. تخشوا الناس فعل استعمال ہونا نا، بخشو مجھ سے ڈرو. ہاں تو یہ فطرتی تقاضا ہے، ہم ڈر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑ رہا ہے. ہو سکتا ہے میں بادشاہ کے سامنے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے سامنے بات کرنی تھی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ مجھے میرے بھائی کو بھیج دے میرے ساتھ. کیوں؟ کہ وہ میری بات کو سمجھانے میں میری مدد کریں گے. ٹھیک ہے، لینات کا کثیرہ، ٹھیک ہے، وہ جو واقعہ ہے. ہوتا کیا ہے، بعض دفعہ آپ کو کسی سچویشن میں آ کے ایک گھبراہٹ ہی تو خوف ہے نا، گھبراہٹ طاری ہو سکتی ہے، وہ ہو سکتی ہے، اس سے ہم نہیں بھاگ سکتے کیونکہ اللہ رب العزت اس لیے تو خوف استعمال کیا. لیکن اس کا برقرار رہنا اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ. بٹ جو مین چیز ہے، یعنی جس بنا پر ایک کافر مر جاتا ہے جس خوف کی بنا پر، مومن کو کچھ نہیں ہوتا، مومن پہ وہ امپیکٹ نہیں پڑتا اسی خوف کا. جیسے بچے کا قتل ہو گیا، بچے کا قتل ہو چکا ہے، ماں کو قاتل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اسے معاف کر رہی، ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف ایک بندہ وہ اسے قتل کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو انسان کی جو مینٹل سٹیٹ ہے وہ اس قدر اسٹرانگ اور ہمت والی ہو جاتی ہے، اس قدر مضبوط ہو جاتی ہے کہ پھر دنیاوی نقصان، دنیاوی کسی بھی قسم کی انسان کو ڈیمیج نہیں کرتی ہے. لیکن میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ کچھ لوگوں کو خوف ہو بھی سکتا ہے. کس بات کا خوف ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ میں نے کہا کہ بیماری کا خوف ہے، ہو سکتا ہے کہ ماں کو اپنے بچے کا خوف ہو. ماں تو بہت زیادہ خوف زدہ ہوتی ہیں بچوں کے بارے میں، باپ کو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، بیماری کے بارے میں. تو خوف انسان پہ مسلط ہو سکتا ہے، باپ ہونے کے ناطے سے، ماں ہونے کے ناطے سے، استاد ہونے کے ناطے سے، لیڈر ہونے کے ناطے سے، حاکم ہونے کے ناطے سے خوف تو طاری ہو سکتا ہے. اور مومن بھی ہے، ٹھیک ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے تو فکر ہے، مجھے خوف ہے کہ اگر جو ہے نا ایک گدھا بھی مدینے کی کسی گلی میں یا شام کی کسی گلی میں تنگ گلی کی وجہ سے پھسل کے یا مر گیا تو میں اس کا جواب دوں گا. ٹھیک ہے، خوف ہے. عوام کے حقوق کو پورا کرنا یہ ذمہ داری، اب اس کو پورا کرنے میں جو کمی ہو سکتی ہے اس کا خوف ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سر کوئی از اٹ کلیئر؟ یہ سر خوف والی بات کلیئر ہے. یہ بھی تو خوف ہی ہوتا ہے نا کہ ہدایت یافتہ انسان ہدایت کے راستے پہ، لیکن اس کو خوف ہوتا ہے کہ میں اس راستے سے ہٹ نہ جاؤں. شیطان گمراہ نہ کر دے. شیطان کا ہر وقت خوف ہے، ہاں جی. شیطان مطلب کوئی ہونا نہیں چاہیے، مومن کو شیطان کا خوف نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی شیطان کیا کرتا ہے، پھسلانے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور سر جو آپ نے حزن کی اگزامپل دی ہے اس کو بھی کائنڈلی ہدایت یافتہ انسان کی زندگی سے تھوڑا سا ریلیٹ کر کے بتا دیں. تھوڑا سا مجھے یہاں پہ کنفیوژن ہو رہی ہے. کون سی مثال حضور والی؟ ایک تو آپ نے پہلے یہ دی تھی نا کہ جب ایک بندہ جو ہے وہ ہاسپٹل میں ہے یا پھر مر چکا ہے نا، باقی لوگوں کو اس کا پہ غم ہو رہا ہے. ہاں جی، ہاں، لیکن یہاں پہ جو وہ تو نقصان میں پڑ چکا ہے نا، وہ تو پریشانی کا سامنا کر چکا ہے، خطرناک قسم کی پریشانی کا سامنا کر چکا ہے. اب کسی کا اس کے لیے غم کرنے کا فائدہ نہیں ہے. ہاں اگر کوئی خوف کھاتا ہے تو فائدہ کرے گا نا، کیونکہ خوف ایکشن پہ مجبور کرتا ہے. غم کسی پر غم کوئی ایکشن نہیں کروا سکتا ہے. مثال کو بندہ مر چکا ہے، ہر کوئی اس مرے پر غم کھا رہا ہے، کیا فائدہ کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. اس کی زندگی اس کو معافی دلا سکتے ہیں؟ نہیں. اگر تو وہ بد کردار تھا کیا اس کو زندگی دلا سکتے ہیں؟ نہیں. لوگوں کا غم کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لوگوں کا کسی پر غم کھانے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ غم ہوتا ہی تب ہے جب نقصان ہو چکا ہے. اٹس ٹو لیٹ. خوف عمل پہ مجبور کرتا ہے. جیسے ماں نے بچے کو موٹر سائیکل چلاتے ہوئے دیکھا ہے، سٹارٹ کرتے ہوئے دیکھا، تو ماں کو خوف ہے، بچے پر خوف ہے، تو بھاگتی ہے اس کو روکنے کے لیے. فیئر فورس یو ٹو ٹیک ایکشن. غم وقت گزر جانے کے بعد کچھ نہیں کر سکتا ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے.
مطلب کچھ چیزیں جیسے دنیا میں ہوتی ہیں ہمارے ساتھ بری، اور پھر انسان اس کے حزن میں وہ بھی سوچتا رہے گا بیوقوفوں کی طرح، حالانکہ فائدہ کچھ نہیں، کہ ہم اسے مٹا نہیں سکتے. تو اسی کے لیے قیامت میں اللہ نے کہا ولا ہم یحزنون، کہ تو ان کو حزن بھی نہیں ہوگا. پرانی جو ان کے ساتھ مصیبتیں دنیا میں گزری ہیں تو وہ اس کا حزن بھی نہیں ہوگا جنت میں جب جائیں گے. یہ اچھا کیا آپ نے ایک جملہ بول کے مجھے کچھ یاد کروا دیا کہ یہ آیت جو ہے کہ فمن تابع ہدایا، جس نے میری پیروی کی، میری ہدایت کی پیروی کی، ان پہ خوف نہیں ہوگا. اچھا یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ ومن تابع ہدایا اولئک یدخلون الجنہ، جس نے میری پیروی کر لی وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے. ایسا نہیں کہا ایسا، یا اس میں ہمیشہ رہیں گے، بلکہ کیا فرمایا کہ جس نے میری پیروی کی ان پہ نہ تو خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہ وہ کوالٹی ہے جو ہم دنیا کی جنت کی کوالٹی دنیا میں بھی استعمال کرتے ہیں. جنت کی جو خاصیت ہے، انسان خوف و پریشانی سے ماورا ہوگا، آزاد ہوگا. دنیا میں ہدایت کو اپنانے پر انسان کو ایک گلمس، یعنی ایک ہلکا سا اس راحت و سکون کو ایکسپیرینس کرنے کا موقع میسر آتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے دراصل اس آیت کے ذریعے فمن تابع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، دراصل جنت میں داخلے کا ہی سرٹیفکیٹ عنایت کیا ہے، لیکن ساتھ میں دنیا میں بھی اس کے فائدے کو جو ہے نا فراہم کیا ہے کہ آپ دنیا میں بھی اس کا فائدہ اٹھائیں گے. اگلی آیت میں سیدھا جہنم کی بات کی ہے، تو اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی لوگ ہیں آگ والے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے، وہاں پہ نہیں کہا کہ یہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی، وہاں پہ صرف دنیا کی آخرت کی بات کی ہے. ٹھیک ہے، دیٹس اے گڈ پوائنٹ. مزید اس آیت کو انشاءاللہ کل ڈسکس کرتے ہیں. کوئی سوال ہوگا تو اگلی آیت کے ساتھ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ کو سوچنے کا مزید ٹائم ہے، پروسیس کرنے کا بھی آپ کے پاس مزید ٹائم ہے. اور نیکسٹ ٹائم آپ کو جب بھی کوئی ہوم ورک ملتا ہے تو آپ نے اس آیت کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کی کوشش کرنے کے بعد، آپ 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک بہترین اسلوب ہے کہ آپ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مدد مانگیں تو اللہ تعالیٰ سینہ و دل کھول دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنا ہے سنایا ہے صحیح بات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.